ایران امریکہ دیرپا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس میں علاقائی صورتحال اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سندھ کابینہ کی میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی۔ کہا، جوڈیشل کمیشن سے متعلق کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی۔ میر رضا کے والد کے مطابق ہم JIT کی طرف جائیں گے، آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ہمارے بچے کا بہیمانہ قتل ہوا، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میر رضا علی کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں، ہم شروع سے تحقیقات سے مطمئن نہیں اور نہ ہی پولیس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ وکیل جبران ناصر نے کہا، پولیس آج مجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ پیش کرنے سے قبل حکومت سے عدالتی کمیشن کیوں تشکیل کیا؟ انکوائری کی TORs کو بھی تاحال عام نہیں کیا گیا۔ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میر رضا کا خاندان عدالتی کمیشن کی مخالفت کرے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی دستبرداری کا مرحلہ مکمل۔ شاہین کوثر ڈار نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات 25 اگست کو ہوگا۔ 17ویں قائد ایوان کی نامزدگی کے بعد 27 اگست کو تقریب خلبرداری ہوگی۔ شاہ غلام قادر یا طارق فاروق؟ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون؟ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت ذاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ بانی PTI کی ہسپتال منتقلی کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا، پاکستان مزید کسی سیاسی و آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میاں نواز شریف کا صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے امور پر مشاورت۔ اسپیکر اور اہم وزارتوں کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 27 سپتمبر لانگ مارچ آزادی کی جدوجہد کا تسلسل ہے، کارکن بھرپور تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بونیر میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا، بانی کی آزادی کے لیے 27 سپتمبر کی لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ موجودہ نظام عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو چکا ہے، اس نظام میں بنیادی تبدیلی ضروری ہے۔ بونیر کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آئین پر عمل درآمد نہ ہونا حکمرانوں کی غفلت۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ موقف اختیار کرے تاکہ خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب۔ کہا، ہم چیزوں پر اصولی اختلافات کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے۔ علماء کی جدوجہد سے آئین طے ہوا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ نکات پر اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ دشمن کے مقابلے میں دفاعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو قوت عوام کے اختیار میں ہے وہ اسے حاصل کریں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا شاہ غلام قادر کی زیر صدارت اجلاس۔ نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ آزاد کشمیر میں آئینی و قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے عزم۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریے پر کاربند رہنے کا عہدہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ آزاد کشمیر میں رکے ہوئے تعمیر و ترقی کے عمل کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ ماضی میں اتحادیوں کا جماعت اسلامی کو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا، کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب۔ کہا، حکومت گھٹنے ٹیک کر ہمارے پاس آئے گی، لاہور اب نکلنا شروع ہو گیا ہے، یہ تحریک پورے پاکستان میں آگے بڑھے گی۔ پاکستان کو جماعت اسلامی جیسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ ان دھرنوں کو بند کرنے کی کوشش کی تو ہم پورے لاہور کو بند کر دیں گے۔ نظام میں تبدیلی کے لیے اپنے بلبوتے پر سیاسی فورم سے عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ پیٹرول و مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ اضافہ۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، سبزی سے پھل تک ہر چیز پہنچ سے باہر۔ 2 ہفتوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 100 سے 150 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔
फलों की पेटियां भी 1000 से 2000 रुपए तक महंगी, दुकानदार भी परेशान। कद्दू 150 से बढ़कर 200 रुपए, गोभी 150 से बढ़कर 220 रुपए किलो, बंद गोभी 150 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो और मेथी 300 से बढ़कर 400 रुपए किलो होगी। शिमला मिर्च 300 से बढ़कर 350, प्याज 120 से बढ़कर 200 रुपए किलो और टमाटर की कीमत 200 से बढ़कर 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। फलों की कीमतों में भी आवाम की पहुंच से बाहर। आड़ू का 6 किलो का कार्टन 950 रुपए, सेब की पेटी 2000 से बढ़कर 3000 रुपए, आम की पेटी 3000 से बढ़कर 5000, अंगूर की पेटी 4000। चीनी की दरामद से मुतालिक पॉलिसी वफाकी हुकूमत के अपने ही गले पड़ने लगी। महंगी मंगवाई गई चीनी सस्ती बरामद करने की इजाज़त, कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान, हमेयाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। गुज़श्ता साल हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 3 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाई। चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ की छूट भी दी। टैक्सेस की छूट के बावजूद बरामदी चीनी मकामी मार्केट से भी महंगी पड़ी। हुकूमत ने शुगर मिल्स के पोर्टल बंद करके बरामदी चीनी बेचने की कोशिश की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद गैर मेयारी और महंगी चीनी मार्केट में फरोख्त ना हो सकी। शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत से सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त देने पर इसरार कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर 6,33,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त। मौजे ख़त्म, पढ़ाई शुरू। 3 माह की तवील छुट्टियों के बाद पंजाब में आज से स्कूल दोबारा खुलेंगे। खेल कूद और सेर सपाटों की जगह तलबा के अब बस्ते, किताबें और होम वर्क संभालने का वक्त आ गया। छुट्टियों की आज़ादी ख़त्म होने के बाद नन्हे तलबा कल से एक बार फिर पढ़ाई की दुनिया में वापस लौटेंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां रूज पर। गली मोहल्ले और बाजार सज गए। फ़िज़ा दुरूदो सलाम से मुअत्तर रहे, लेकिन किरदार एतबार देता है। ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश नाकाम होगी। मज़ाहमत, इस्तेकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान का टीवी पर खिताब, कहा ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तबाहकुन और सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। हम इस गैर मसावी जंग के बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म, हम कई बार देख चुके हैं। ट्रंप की मुआशी जंग वही पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। हम अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं, पाबंदियों से खौफजदा नहीं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है अमरीका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फारिस या अपना हरमज से नहीं गुजरने देंगे। तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाएंगे। दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। आज का ईरान वो ईरान नहीं जो जंग से पहले था। ईरान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरीमीना ने कहा है जंग से खित्ते में नई जोग्राफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। आबना हरमज की स्ट्रेटेजिक अहमियत और इस पर असर सुख मजीद वाज़ेह हो गया।